إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الاسراء والمعراج دروس و عبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اور فقید المثال معجزہ اسراء و معراج، اس کے بارے میں بالاختصار گفتگو کی جائے گی. ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے اور اسلامی عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات پر ایمان لایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر انبیاء کی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات سے نوازا. ان معجزات میں سے ایک عظیم الشان اور فقید المثال معجزہ اسراء و معراج بھی ہے. اس معجزے کی تفاصیل بیان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے. معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے، عجزہ سے ہے، جس کا معنی یہ ہے المعجزہ، اور اس میں تا بھی مبالغہ کے لیے ہے کہ ایسا خرق عادت اور قانون فطرت سے ہٹ کر ایسا کام
جس کو اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں، اور مخلوق اس کی نظیر یا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہوتی ہے، وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور عام قانون فطرت سے ہٹ کر خرق عادت کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ اولیاء کرام کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اسے کرامت کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ معجزے کے اندر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور شخصیت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا کرتے ہیں، اس کے اندر حکمت یہ ہوتی ہے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن اور محال نہیں۔ دوسرا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کی عظمت اور رفعت مقام کو اللہ رب العزت معجزے کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اپنے اس بندے کی انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی تائید فرمائی ہے۔ معجزہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہوتی ہے، اور معجزہ مخالفین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مخاطبین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مخاطبین جو لوگ ہیں، بعض اوقات ان کے سوالات اور ان کے چیلنج کا جواب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی بعض اوقات اپنی طرف سے یہ اعزاز عطا کرتے ہوئے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا کرتے ہیں، اور بعض اوقات مخالفین کے سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ یہ معجزہ اسراء و معراج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک بار پیش آیا، اور مشہور اقوال میں سے جو زیادہ قابل اعتماد قول ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ واقعہ اسراء و معراج ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ بعض نے اس سے زیادہ عرصہ بتایا، بعض نے کم بتلایا، لیکن زیادہ تر علماء نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں عطا کیا۔ آپ روح اور جسم سمیت ان مشاہدات کے لیے اللہ رب العزت آپ کو لے کر گئے، گویا کہ یہ معجزہ آپ کو حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ اس کا نقطہ آغاز مسجد الحرام مکہ معظمہ ہے، اور پہلے زمینی سفر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو سفر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت آپ کو عطا کیا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے تک جہاں تک اللہ کو منظور تھا، اللہ رب العزت آپ کو لے گئے اور یہ مشاہدات کروائے، اور راتوں رات پھر واپس
آپ اس کے نقطہ انطلاق، نقطہ آغاز مکہ معظمہ میں پہنچ گئے۔ یہ معجزہ اس کے اعتبار سے جب سے یہ معجزہ رونما ہوا، لوگوں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سمجھ کر تسلیم کر لیا، مان لیا، ان کو صدیق جیسا لقب ملا اور وہ مومن قرار پائے۔ اور جن لوگوں نے جس دور میں بھی اس معجزے کو اپنی عقل کے پیمانوں سے پرکھنے کی کوشش کی، اپنی عقل کو معیار اور کسوٹی بنا کر اس معجزے کا جائزہ لیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ جو معجزہ آپ کو عطا کیا، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ جن لوگوں نے اس کو اللہ کی قدرت سمجھ کر تسلیم کیا، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنی عقل کے ساتھ بڑی بڑی ایجادات انسان نے کی ہیں، حیران کن ایجادات کی ہیں، لیکن ہماری یہ عقل اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا جائزہ نہیں لے سکتی، اور اللہ رب العزت کی قدرت کو اپنے میزان میں نہیں تول سکتی۔ اس لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کیا، اس دور میں وہ بھی سامنے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے یہ معجزہ آ کر اپنی قوم کے سامنے بیان کیا تو قوم مذاق اڑانے لگی۔ قریش مکہ کے مشرکین اور کفار مذاق اڑانے لگے، کوئی تالیاں بجانے لگا، کوئی تعجب سے اپنے سر کو پیٹنے لگا، کہنے لگا جی دیکھیے اس بات کو تو عقل بھی نہیں مانتی، ہم یہاں سے شام کا بیت المقدس تک کا سفر کرتے ہیں تجارتی، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ واپسی پہ لگتا ہے، یہ رات کے تھوڑے حصے میں کیسے سارے مشاہدات کر کے واپس آ گئے؟ انہوں نے انکار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آج تو یہ بات ان کا سب سے قریبی ساتھی ابو بکر بھی نہیں مانے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے ان کا بیان ریکارڈ کروا لیا جائے۔ جب انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا، تو کیا اس بات کو عقل مانتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہا کس نے ہے؟ کہا آپ پہلے بتلائیے کہ اس کو عقل مانتی ہے۔ کہنے لگے پہلے یہ بتلائیے کہ یہ کہا کس نے ہے؟ کہا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ صِدِّيقًا، اور اس کے بعد امت نے ان کو صدیق کا لقب دیا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ اس لیے جس دور کے اندر بھی اس معجزے کو کسی نے اپنی عقل کے پیمانوں سے پرکھا، آج بھی اور قیامت تک بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے آئے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے جو اس کا انکار کرتے رہے، لیکن مسلمان اس معجزے کو مانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، اور مومن اس کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سمجھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ سمجھ کر اس کی تمام جزئیات پر من و عن ایمان لاتے رہے ہیں اور لاتے رہیں گے۔ اس معجزے میں کے بیان کرنے میں
بہت ساری رتب و یابس ملا دی گئی بعد میں۔ اس لیے بنیادی طور پر ابتدا میں یہ بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ برحق ہے، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی تمام تفاصیل اور جزئیات پر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس معجزے کے بارے میں صحیح معلومات معلوم کرنے کے، اس کی صحیح تفاصیلات معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے مصادر ہیں؟ سب سے پہلے اس معجزات کی تفاصیل اللہ سبحانہ و تعالی بیان کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا اور یہ معجزہ عطا کیا ہے، یا اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ تفاصیل قرآن پاک میں بیان فرما دی، یا پھر نبی کریم علیہ السلام یہ مشاہدات کر کے آئے اور آپ نے یہ مشاہدات اپنی امت کے سامنے بیان کیے، کبھی اپنے طور پر تحدیث نعمت کے طور پر اور کبھی کسی کے سوال کرنے پر، اور وہ تفاصیل احادیث پاک کے اندر موجود ہیں، صحیح احادیث کے اندر، یا پھر اس کے بارے میں تفاصیل بیان کی ان لوگوں نے جن کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفاصیل بیان کی، حضرات صحابہ کرام، اور انہوں نے امت کو بتلایا۔ ان تین مصادر سے ہٹ کر اگر کوئی ہمارے پاس تفاصیل آئیں گی تو ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ تو وہ واقعہ انہوں نے بعد میں بیان کرنے والوں نے جو اپنی طرف سے بیان کیے زیب داستان کے لیے، نہ قرآن پاک نے بیان کیے ہوں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور نہ حضرات صحابہ کرام نے بیان کیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس عظیم الشان معجزے کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس بات کا اظہار کیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ سبحان الذی، اور یہ کلمہ سبحان اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے اس بات کا اعلان فرماتے ہیں۔ سبحان کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی کمزوریوں سے، عیوب و نقائص سے، مجبوریوں اور لاچاریوں سے منزہ اور مبرہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان کہہ کر کہ یہ مشاہدات، یہ معجزہ اس ذات نے آپ کو عطا کیا جو چاہے کرنے پر قادر ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن اور محال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سرٹیفکیٹ فرمایا، عطا کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا آپ کو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ حقیقی طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے آپ کو۔ اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، آپ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، آپ نے فرمایا مکہ میں اذ فرج سقف بیتی، چونکہ یہ معجزہ عام قانون سے ہٹ کر ہے، آپ نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اور مجھے وہاں سے نکالا گیا بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اور حتیم میں لایا گیا، وہاں لا کر آپ کا سینہ اتھر چاک کیا گیا، اس کو آپ کے قلب اتھر کو سونے کے تست میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر آپ کے سینے میں، یعنی آپ کو آئندہ مشاہدات کے لیے تیار کیا گیا، رکھ کر
اس کو سی دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص مبارک اتارتے تو ہمیں یہاں وہ ٹانکے، ان کے داغ نظر آتے، نشان نظر آتے آپ کے قلب اطہر پر، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہارٹ سرجری کی گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت، ایمان و حکمت سے بھرپور سینے میں اور ایمان و حکمت کی دولت کو بھر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا پھر آئندہ سفر کے لیے تیاری، ثم اوتیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا، یقال لہ البراق، اسے براق کہا جاتا تھا۔ اور براق آپ جانتے ہیں دو معنی عربی زبان میں اس کے کیے، ایک تو وہ چت کبرا تھا اور اس کا رنگ چمکدار تھا، اور دوسرا اس کی رفتار برق کی طرح تیز تھی، اور حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس براق پر مجھے سوار ہونے کے لیے کہا گیا، جب میں سوار ہونے لگا اس نے تھوڑی سی شوخی کی تو جبریل امین نے اس کو ڈانٹا، اب محمد تفعل ھذا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی شوخیاں کر رہے ہو؟ واللہ، اللہ کی قسم، ان سے زیادہ عزت والا معزز اور مکرم سوار آج سے پہلے آپ پر کبھی سوار نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی براق نے، فرفض ظہرکا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اس پر سوار ہوا جبریل امین کی معیت میں۔ اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس میں پہنچ کر اس براق کو جبریل امین نے اسی پتھر کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھے کرتے تھے، اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ثم دخلت المسجد، پھر میں احاطہ مسجد میں داخل ہوا، بیت المقدس کا جو احاطہ تھا، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء سے افضل، اعلیٰ اور ممتاز ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں بیت المقدس کے احاطے سے نکلا، اور جن روایات میں ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے امامت کروائی، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا، آپ نے ان کی امامت کروائی۔ باہر نکلا تو مجھے مہمانی کے طور پر 2 پیالے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ جبریل امین نے 2 پیالے میرے سامنے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے دودھ والا پیالہ لیا اور پی لیا۔ تو جبریل امین نے کہا الحمدللہ الذی ہداک علی الفطرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی۔ اگر آج شراب والا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان اور فضل و کرم تھا۔ آپ نے فرمایا پھر ہم آسمانوں کی طرف چڑھے، آسمانوں پر گئے۔ کس طرح؟ سیرت ابن ہشام میں انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ ثم اوتی بالمعراج، پھر معراج لائی گئی، اوپر چڑھنے والا آلہ۔ آپ نے فرمایا بڑی خوبصورت چیز تھی جس کے ذریعے جبریل امین کے ساتھ آپ آسمانوں کی طرف چڑھے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جبریل امین نے دربان کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ دربان نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا جبریل علیہ السلام۔ ومن معک، آپ کے ساتھ کون؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین نے کہا دربان نے کہا وقد ارسل الیہ۔ علماء نے اس کے 2 ترجمے کیے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں محمد رسول اللہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ یہ خود آئے ہیں یا کہ اللہ نے ان کو پیغام بھیج کر بلوایا ہے، VIP مہمان ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا
قد ارسل الیہ، دربان نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا میں پہلے آسمان میں داخل ہوا جبریل امین کی معیت میں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، جبریل امین نے تعارف کروایا اور فرمایا ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ آدم ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی دائیں طرف کچھ روحیں ہیں جو بڑی خوشنما ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بائیں طرف کچھ روحیں ہیں جو پراگندہ حال اور پریشان ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ ان کے دائیں بائیں کیا ہیں؟ فرمایا ان کی اولاد میں سے کامیاب لوگوں کی روحیں ہیں دائیں طرف، جن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوئے، اور ناکام لوگوں کی روحیں بائیں طرف ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ناکام ہوئے۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے، دروازہ کھلوایا، دربان نے سوال جواب کیے۔ دوسرے آسمان پر دو نبی موجود تھے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کے ساتھ جبریل امین نے تعارف کروایا، علیک سلیک ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، دروازہ کھلوایا گیا، تیسرے آسمان میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین نے تعارف کروایا، میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا۔ تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ جبریل ایسے معلوم ہوا جس طرح اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کائنات کا آدھا حسن عطا کر دیا، اتنے خوبصورت نبی۔ فرماتے ہیں پھر آگے بڑھے چوتھے آسمان کی طرف، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل امین نے تعارف کروایا، میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے قد کاٹ کے اونچے اور مضبوط جسم والے نبی تھے۔ آپ نے مثال دی، فرمایا کہ رجال ازد شنوا، یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے ازد شنوا، اس کے آدمیوں کی طرح بڑے جوان تھے۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا ما یبکی ہے، جبریل یہ روئے کیوں ہیں؟ تو کہا انہوں نے اس لیے روئے کہ ایک نوجوان، ایک نبی جو میرے بہت بعد دنیا میں آئے، لیکن ان کی امت میری امت کی نسبت بہت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، اس بات پہ ان کو رشک آیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر ساتویں آسمان کی طرف گئے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو اپنے باپ بھی کہا کرتے تھے۔ فرمایا میں نے دیکھا، جبریل امین نے تعارف کروایا، میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ تو جبریل امین میں نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا میں نے نوٹ کیا کہ ان کی شکل میری شکل کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا اور فرمایا بیت المعمور وہ ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کی زیارت کرنے کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے پھر اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کی لشکروں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا یا محمد اقرئی امتک منی السلام، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ پیغام دینا ان الجنت طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، جنت بڑی اچھی زرخیز زمین ہے، یہاں کے پانی بڑے میٹھے ہیں، وَأَنَّهَا قِيَانٌ، لیکن یہاں شجر کاری کی ضرورت ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو شخص ایک مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے اللہ نے جنت میں جو حصہ مقرر کیا اس میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ فرمایا ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بیری کا درخت ہے ساتویں آسمان پہ، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے،
اس کے بیر یا پھل یہ ہجر کے علاقے کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے. آپ نے فرمایا اس پر انوار تھے، روشنیاں تھیں، اس کا حسن و جمال بیان سے باہر ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. وہاں آپ نے فرمایا کہ جبریل امین کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور وہاں جنت مأویٰ ہے. آپ نے فرمایا ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، پھر مجھے جنت میں جنت کا مشاہدہ کروایا گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے بڑے بڑے خوشنما قبے تھے، اور اس کی سرزمین جنت کی مٹی یہ کستوری تھی. آپ نے فرمایا وہاں بھی میرے پاس میری مہمان نوازی کے لیے پیالے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں عسل تھا، شہد تھا. آپ نے وہاں بھی دودھ والا پیالہ لیا اور پیا. فرمایا ثم رفعت الی مستوی تصریف الاقلام، پھر مجھے وہاں تک لے جایا گیا جہاں میں کلموں کے لکھنے کی آواز سن رہا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا اس موقع پر حل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا تھا. اس لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے. من ورائے حجاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی. اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا. پہلے 50 نمازیں فرض کی، آپ نے تسلیم کر لیں. پھر واپسی آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے تخفیف کے لیے ہماری سفارش کی. آپ پھر گئے، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ ایک چکر اور لگا لیجئے، میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر کے آیا ہوں، یہ نہیں پڑھتے. تو میرے خیال میں بہت سارے مسلمان آج سوچتے ہوں کہ اگر ایک چکر لگا لیتے تو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ کہ اگر آج 5 نمازیں بھی نہ ہوتی تو مسلمان کا اللہ سے رابطہ کیسے ہوتا. 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اور اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میرے فیصلے بدلتے نہیں. امت 5 نمازیں پڑھے گی، جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو 50 کا ثواب دے گا. اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو اور کیا عطا کیا، اس کا تذکرہ بالاختصار دوسرے خطبے میں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تحائف عطا کیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فعوتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے اللہ رب العزت نے عطا کیے. اوتیہ الصلوات الخمس، 5 نمازوں کا تحفہ. گویا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے نمازیں اپنے محبوب مکرم کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلا کر فرض کیں، اور یہ تحفے اور گفٹ عظیم الشان موقع پر یہ آپ کو تحفہ اور گفٹ عطا کیا. آج جو امت، جو مسلمان نمازوں کی قدر نہیں کرتے، گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفے کی توہین کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اس تحفے کی ناقدری کرتے ہیں. 5 نمازوں کا تحفہ ملا. وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی. آمن الرسول سے لے کر آخر تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ آیتیں کسی رات میں بھی پڑھتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچاتا ہے. وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا الْمُقِيمَاتِ، اور تیسرا تحفہ یہ دیا، اس امت کے وہ گناہگار جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں، چاہے تو اللہ ان کو
ان کے گناہ کے برابر سزا دے کر بالآخر جنت میں لے جائے گا، چاہے ویسے اللہ ان کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تحفہ بھی آپ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا جس رات اللہ نے مجھے معراج کروایا، میں ملائکہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، انہوں نے یہ کہا، یا محمد مر امتک بالحجامہ، اے محمد اپنی امت کو حجامے کا حکم دیجئے، حجامہ اس کو اختیار کیجئے، یہ بہترین طریقہ علاج ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین علاج کا طریقہ حجامہ ہے، اور بہترین دن حجامہ لگوانے کے وہ 17 تاریخ، 21 تاریخ چاند کی اور 23 تاریخ ہے۔ اور واپسی پر جس طرح میں نے عرض کیا، آپ نے اس معجزے کو قوم کے سامنے بیان کیا، جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے اس کو تسلیم کیا، جو اس کو اپنی عقل کے زاویوں سے پرکھتے رہے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور زمین کی سیر کروانے میں حکمت بھی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے قریش مکہ کے سامنے یہ معجزہ بیان کیا، وہ چونکہ جاتے رہتے تھے تجارتی قافلے لے کر، تو انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، اور یہ بھی اس معجزے کا حصہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بیت المقدس گیا، بتلائیے فلاں چیز کہاں تھی، فلاں چیز کہاں تھی، فلاں چیز کہاں تھی۔ آپ نے فرمایا میں بہت پریشان ہوا کہ میں تو کچھ عرصے کے لیے گیا اور یہ ساری چیزیں، فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، اور وہ پوچھتے جا رہے تھے، میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جا رہا تھا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اس لیے اس معجزے کے ذریعے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں عظمت کو ظاہر کیا، انبیاء پر آپ کی سیادت اور امامت کو ظاہر کیا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معجزے کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان بھی لیا، اور اس معجزے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بشارت بھی دی۔ آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے نیچے سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں ظاہری اور 2 نہریں باطنی۔ جو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ گویا کہ آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ یہ نیل اور فرات، یہ علاقے جتنے ہیں، مصر، شام، یہ سارے علاقے یہ مسلمانوں کے زیر سلطنت ہوں گے، مسلمانوں کی حکمرانی میں آئیں گے اللہ، اور ان علاقوں میں بھی آپ کا دین پھیلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس معجزے پر ایمان لانے کی اور اس معجزے کے اندر جو تحائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ان کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی امجد چیمہ صاحب، وہ ان کا آپریشن ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ہمارے یہ مسجد کے بھائی بنگالی ساتھی، انہوں نے ابھی ایک لڑکے کی تصویر مجھے دکھائی تھی کہ انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی بھی پریشانی دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ترکی میں، سوریہ میں جو زلزلے کی وجہ سے مسلمان متاثر ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے اس کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔